سب سے زیادہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت والے ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں، سب سے پہلے عزت والے ہمارے آقا علیہ السلام ہیں۔ پیارے بھائیوں، آقا علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، مومنین سے کیا مراد ہے؟ مومنین سے مراد اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، ان کے لیے عزت ہے۔ کافر کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، منافق کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، اور مسلمان کی جو عزت بیان کی گئی کہ مومنین کے لیے جو عزت ہے وہ عزت دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے، وہ عزت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان ختم ہوتا ہے لیکن انسان کے انتقال کے بعد اس کی عزت باقی ہے، اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اس کو کفن پہنا جا رہا ہے، اور عزت کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ اس کی دائمی عزت، اس کی عزت کوئی ختم نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن بھی مومن کی عزت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرما دی۔ پیارے محترم بھائیوں، رسول کی جو عزت ہے، رسول کی عزت، یہ عزت اگر اس میں نعوذ باللہ کوئی کمی کرے، تعصب نہ کرے اور بے ادبی پر اتر آئے تو اس کا ایمان چلا جائے گا، اس کا ایمان نکل جائے گا، وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ کہ جو عزت رسول میں کمی کرے، عزت رسول نعوذ باللہ توہین کرے، حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی، توہین، گستاخی وغیرہ کرے تو اس کا ایمان اسی وقت چلا جائے گا۔ نہ صرف ایمان جائے گا بلکہ اگر وہ مملکت اسلامیہ ہے اور اسلامی حکومت ہے تو پھر اس کی سزا موت ہوگی، اس کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جہاں پر اسلامی حکومت نہ ہو وہاں پر اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکومت کے حوالے کیا جائے اور حکومت اس کو سزا دے۔ تو یہ شریعت کا قانون ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان حضور نبی کریم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرتے، بڑا ادب کرتے، بڑا احترام کرتے۔ اتنی تعظیم، اتنا ادب، اتنا احترام کہ نہ کسی نے آج تک کسی کا کیا ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسی تعظیم، ایسی عزت کوئی کسی کر سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزتوں والے ہیں، اور قیامت کا دن یہ قائم ہوگا تو اس دن، قیامت کے دن، لوگوں کو جو حضور کی عزت کے قائل نہ تھے اور یہ کہتے تھے مکے والے کہ یہ تو غریب ہیں، یہ تو ان کے تو والد نہیں ہیں، یہ در یتیم ہیں، ان کو اللہ نے کیوں نبی بنایا؟ اگر اللہ کو بنانا ہوتا ہم کو بناتا، ہم بڑے مالدار تھے، ہم یوں تھے، ہم کو رسول بنانا ہوتا، ہم کو اللہ رسول بناتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو بنایا، لہٰذا ہم ان کو رسول نہیں مانتے، معذاللہ۔ تو قیامت کا جب دن ہوگا اس دن پیارے محترم بھائیوں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ منکرین عزت رسول کو، جو حضور کی عزت کے منکر تھے، ان کو میدان حشر میں اللہ کے رسول کی عزت دکھائی جائے گی محشر میں، شان محبوبی، کہ آپ کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ حضور کی خوشی ہوگی اس دن، یعنی حضور کی جس میں خوشی ہے اللہ کی بھی اسی میں خوشی ہے، اور حضور جو کہیں گے، حضور کا جو کہا ہوا ہوگا اسی کو اللہ مان لے گا، اسی کو اللہ قبول فرما لے گا۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، یہ اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہیں، تو شان محبوبی کیا ہوتی ہے یہ میدان حشر میں دکھائی جائے گی، کہ اللہ کے رسول جس کے لیے شفاعت فرما دیں مولا رد نہیں فرمائے گا، مولا اس کو رد نہیں کرے گا۔ اے محبوب تو نے شفاعت کر دی، اگرچہ کہ بڑا گناہ گار ہے، اگرچہ کہ خطا کار ہے، اگرچہ کہ اس نے بہت گناہ کر دی ہے،
اس نے زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دیا، لیکن اے حبیب تو نے شفاعت کر دی، اس کی بخشش ہو گئی، اس کو جہنم سے چھوڑ دیا گیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بندہ محبت کرتا ہے تو تعظیم بھی کرتا ہے، ادب بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، عزت بھی کرتا ہے، اور جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہو، جب محبت ہی نہیں کہ وہ تعظیم بھی نہیں کرے گا، ادب بھی نہیں کرے گا، احترام بھی نہیں کرے گا، عزت نہیں کرے گا۔ تو محبت ہوتی ہے سب سے پہلے، محبت ہو تو یہ ساری چیزیں کر، محبت نہیں، آدمی دل میں محبت نہیں تو اس کے انداز بتاتے ہیں، اس کا چلنے پھرنے کا انداز، ملاقات کا انداز، ملنے کا انداز سب بتاتا ہے کہ کتنی محبت ہے، کتنی محبت نہیں۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو کرنا ہے تو یہ فرض ہے۔ اگر حضور سے محبت نہیں کریں گے، ان کی تعظیم نہیں کریں گے، ادب نہیں کریں گے تو پھر ایمان چلا جائے گا۔ عام آدمی سے محبت کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی سے بھی محبت کرے یا نہ کرے کوئی نہیں فرق پڑنے والا، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور حضور کی محبت اگر نہ کی جائے تو پھر بندہ کوئی جنت پہ جانے کے لائق نہیں، اور اس کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہی ہوتا ہے۔ پیارے محترم بھائیوں، ایک مرتبہ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے، سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ بڑے دن ہوئے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا وصال ہو کر کئی سال ہو گئے، آپ کی بہت یاد آتی ہے یا رسول اللہ، سرکار خواب میں زیارت عطا فرمائیے۔ مولا علی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے دل ہی دل میں کہ یا رسول اللہ کافی دن ہو گئے آپ کے دیدار میں ہوئے۔ تو پیارے بھائیوں، اسی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص کرم مولا علی پر ہوا، اور مولا علی نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، مولا علی پیچھے، سرکار نے نماز پڑھائی، سرکار نے سلام پھیرا، پھر ایک شخص کھجور کا تھال لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجور پیش کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے ایک کھجور خود تناول فرمایا، اور پھر وہ کھجور ایک کو دے کے بانٹنے کے لیے، تو پھر آقا علیہ السلام نے ایک کھجور نکال کر حضرت علی کو دیا، حضرت علی کو ایک کھجور عنایت فرمایا، تو مولا علی اس کو تناول فرمانے لگے، تناول فرما رہے ہیں، دین سے بیدار ہو گئے، آدھی کھجور آپ نے نگلی، آدھی کھجور ابھی منہ میں ہی ہے، آپ کی آنکھیں کھل گئی، نیند سے بیدار ہو گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ فجر کا وقت ہے، فجر کا وقت قریب آ گیا ہے، تو حضرت علی جاگنے کے بعد وہ کھجور تناول فرمانے لگے، اور اس کے بعد اذان ہوئی، آپ سیدھے مسجد میں آئے تو دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نماز فجر کی امامت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نماز فجر کی امامت فرما رہے ہیں، اور جو صورتیں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کے خواب میں جو صورتیں فجر کی نماز میں پڑھائی، وہی صورتیں حضرت عمر فاروق اعظم فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کو بڑا تعجب ہوا، اس کے بعد حضرت عمر نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ایک شخص آیا کھجور کا تھال لے کر، سبحان اللہ، لا کر حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضرت عمر نے اس میں سے ایک کھجور لی اور وہ کھجور آپ نے تناول فرمائی، اور اس کے بعد ایک شخص کو بلا کر کہا اس سب میں تقسیم کر دو، پھر آپ نے ایک کھجور لے کر حضرت علی کی طرف بڑھایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر نے ایک کھجور میرے طرف آگے بڑھائی، تو میں سوچنے لگا ارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے کھجور لینا چاہ رہا تھا اور ایک کھجور مانگ رہا تھا، لیکن ادب کے تحت حضور کی بارگاہ میں تو خواب دے تو مانگا نہیں، لیکن عمر ہے یہ تو میرے ساتھ والے ہیں، یہ تو میرے یار ہیں، مجھ سے مشورے وغیرہ بھی کرتے ہیں،
क्यों ना उमर से मांग लूं, नबी से तो नहीं मांग सकता, अदब था, उमर को मेरे साथ वाले। ये सोचकर हजरत अली ने हजरत उमर से फरमाया, ऐ उमर मुझे और एक खजूर इनायत फरमाई। हजरत उमर फारूक आज़म हजरत अली की तरफ देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अली अगर रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें खजूर इनायत फरमाते तो मैं भी तुम्हें और एक खजूर दे देता। समझ नहीं आई? समझ आती तो सुभान अल्लाह कहते। ऐसा प्यारे भाइयों, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं, मौला अली के ख्वाब में, वो भी उमर देख रहे हैं। ख्वाब में क्या मामला हो रहे हैं? हजरत उमर अपने घर में आराम फरमाए, हजरत अली के घर में के ख्वाब में सरकार की आमद हो रही है, मौला अली और हुजूर ख्वाब में है। लेकिन हजरत उमर को सब मालूम है कि क्या हो रहा है। ये भी मालूम है कि हजरत अली के दिल में ये था कि मैं हुजूर से और एक खजूर मांगूं, लेकिन नबी है, कहीं तो बेअदबी ना हो जाए हुजूर की बात में, या उसको और एक दो, कैसे मांगू, नहीं मांगा, रुक गए। हजरत उमर ये भी देख रहे हैं, समझ रहे आप, ये भी देख रहे हैं। फिर जब हजरत अली ने यह फरमाया कि ऐ उमर मुझे और एक खजूर इनायत फरमाई, तो आप फरमा रहे, मुस्कुरा कर फरमा रहे कि ऐ अली अगर हुजूर अगर तुम्हें इनायत फरमा देते तो मैं भी इनायत फरमा देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह, और एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। इतना प्यारा ईमान ताजा करने वाला वाकई आपने समाप्त फरमाया। प्यारे भाइयों, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या क्या कर्म होते हैं सहाबा पर, और वो कर्म हुजूर की ही इनायत से दूसरे सहाबा भी देख ले रहे हैं। हजरत उमर को भी दिखाने वाले कौन? हुजूर सलाम, हुजूर की अता से ये सब कुछ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे भाइयों, कब्रिस्तान जाते हैं तो सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो जवाब वहां से आता है, लेकिन समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन सब खामोश बैठे हैं, सब जवाब किसी को आ रहा है, सुनने सबको आ रहा है, और जवाब देने किसी को भी नहीं आ रहा। ऐसा महसूस हो रहा है थोड़ी देर के लिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे मोहतरम भाइयों, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन जब हश्र का मैदान होगा, मैदान हश्र में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन 3 जगहों में रहूंगा। एक वो मकाम जहां पर मेरे उम्मत के आमाल तोले जाएंगे, मीज़ान अमल कायम होगा, वहां पर मौजूद रहूंगा। और अगर वहां मुझे ना पाओ तो मैं पुल सिरात पर रहूंगा, जहां पर मेरी उम्मत पुल सिरात को पार करेगी। अगर वहां भी ना पाओ तो मैं आबे कौसर पर, हौसे कौसर पर अपनी उम्मत को, अपनी प्यासी उम्मत को आबे कौसर के जाम भर भर के अता फरमाऊंगा। वहां पर मुझे तलाश करना। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर आप यहाँ ना मिले तो हम कहाँ जाएं? एक के बाद साहबा पूछते थे तो सरकार ने फरमाया कि यहाँ ना पाओ तो वहां, वहां ना पाओ तो यहाँ, यहाँ ना पाओ तो यहाँ। इन 3 मकामात में से एक मकाम पर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद रहेंगे, एक जगह पर रहेंगे, चाहे वो मीज़ान अमल हो या फिर पुल सिरात हो या आका का हौसे कौसर हो। इन 3 मकामात में से एक मकाम पर हुजूर मौजूद रहेंगे और अपनी उम्मत की वहां पर कर्म नवाजी फरमाते रहेंगे, उम्मत के हाल पर रहम फरमाएंगे और प्यासे उम्मतियों को अपने मुबारक हाथों से आबे कौसर के जाम भर भर के अता फरमाएंगे। और जब गुजरात में से हुजूर की उम्मत पार हो रही होगी तो अल्लाह के रसूल क्या करेंगे? वहां पर क्या करेंगे? अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से पार करा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से पार करा। उम्मत उल्सना से गुजर रही है और हुजूर इस्लाम की दुआ है, हुजूर दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरी उम्मत उल्सना पर से गुजर रही है, अगर वहां से पैर फिसला तो सीधे दाखिल जहन्नम होगा, सीधे नीचे जहन्नम में गिरेगा। तो ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से पार करा। वहां पर हुजूर इस्लाम अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। मीज़ान अमल है जहां पर नेकी और गुनाह तोले जाने वाले हैं,
نیکی اگر بڑھ گئی تو جنت، گناہ بڑھ گئے جہنم. تو آقا فرماتے ہیں کہ میں میزان عمل پر موجود رہوں گا اور اپنے ان گناہگار امتیوں کے جن کے اعمال نامے میں گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو جن کے گناہ زیادہ ہیں تو ان کی نیکیوں والے پلڑے میں کاغذ کا ٹکڑا نکال کر ان کے نیکی والے پلڑے پہ رکھ کر ان کے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کروں گا. پیارے محترم بھائیوں، اگر وہاں بھی نہ ملے حضور تو پھر قیامت کا دن ہے. لوگ پیاس کو، پانی کو ترس رہے ہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہے، زبان پر پانی کا نام و نشان، زبانیں سوکھ گئی. تو اس قدر زبان سوکھی بھی ہے کہ لوگ پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس. تو کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے، مجمع ہے. کوئی کسی کو پانی دینے کو تیار نہیں کیونکہ پانی ہے ہی نہیں. اٹھے قیامت کے دن، خبروں سے اٹھے. اب دیکھ رہے گرمی شدید، پانی کا نام و نشانی، جسم پر کپڑا نہیں، پیر میں چپل بھی نہیں، زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا حوض ہوگا، حوض کوثر. اس حوض کی اتنی بڑی چوڑائی اور لمبائی ہوگی کہ اگر ایک گھوڑا اگر 500 سال دوڑتا رہے تو اس کا ایک کونے سے دوسرے کونے کو پہنچے گا. اتنا بڑا وہ حوض ہوگا. بعض روایت میں 70 سال بھی لکھا ہے، الگ الگ مختلف روایتیں ہیں. اب ہم حوض تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا جو حوض ہوتا ہے، یعنی مکہ مسجد ہمارے شہر کی بڑی مسجد مکہ مسجد، شاید اتنا بڑا حوض ہوگا. تو اتنا بڑا نہیں میرے بھائی، یہ بہت بڑا حوض ہوگا. حوض اتنا بڑا حوض کہ گھوڑا دوڑتا رہے. ایک آدمی اگر صبح سے شام تک دوڑے تو کتنا دوڑتا ہے؟ کوئی گھوڑا کتنا تیز دوڑتا ہے. پھر اگر گھوڑا 70 سال دوڑے یا روایت کے مطابق 500 سال دوڑے تو کتنا سفر طے کرے گا. اتنا ایک کونا یہاں سے وہاں، اتنا لمبا، اتنا چوڑا، وہ 4 کونے والا حوض. اور اس کا جو پانی ہے وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ ایک تو ہم موٹر کا پانی ڈالتے ہیں حوض میں وضو کرنے کے لیے، بورنگ موٹر آتی ہے، اس کا پانی آتا ہے. حوض کوثر میں کہاں سے پانی آتا ہے؟ پیارے بھائیوں، فرمایا کہ جنت کی 2 نہریں ہیں. جنت کی 2 نہریں، کوثر اور سلسبیل. ایک کا نام کوثر ہے، ایک کا نام سلسبیل ہے. تو 2 نہریں جو جنت میں چلتی ہیں، وہ 2 نہریں حوض کوثر میں گرتی ہیں. تو حوض کوثر کا جو پانی ہے وہ کہیں اور کا نہیں، وہ جنت ہی کا پانی ہے. تو یہ پانی کس کو ملے گا میدان حشر میں؟ یہ پانی حضور کے ان غلاموں کو ملے گا کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے. آقا فرماتے ہیں میرے حوض پر ایسے لوگوں کے جھنڈ آئیں گے، گروہ کے گروہ آئیں گے، جن کو میں کثرت درود کی برکت سے پہچانتا ہوں گا کہ یہ وہ امتی ہے جو روزانہ مجھ پر 300 مرتبہ درود پڑھتے تھے. یہ وہ امتی ہے، یہ گروپ کا گروپ، یہ 500 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتے تھے. یہ مجھ پر 700 مرتبہ روزانہ درود پڑھتے تھے. یہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتے تھے. یہ مجھ پر روزانہ 2000 مرتبہ درود پڑھتے تھے. یہ 5000 درود پڑھتے تھے. یہ 40000 پڑھتے تھے. یہ 50000 پڑھتے تھے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 500 5000 10,000 20,000 نہیں 50,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتے تھے. روزانہ 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا. یہ کس کا نام تھا؟ امام اعظم، امام شافعی کے استاذ کے استاذ، امام احمد بن حنبل کے استاذ کے استاذ کے استاذ. بہت بڑا مقام ہے، تابعی ہے. اتنے مسائل آپ نے لکھے، اتنے مسائل. اتنا بڑا آپ کا فقہ، اتنا بڑا آپ کا مذہب ہے، حنفی مذہب پوری دنیا میں حنفی موجود ہے. تو اتنے مسائل آپ نے لکھے. قرآن کی تلاوت روزانہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے. 40 سال اس طرح گزر گیا، 40 سال. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
रोजाना 50,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। कल क़यामत का दिन होगा तो जब हुजूर की बारगाह में हौज़े कौसर पर जब इमाम आज़म आएंगे जो रोजाना 50,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे, तो कैसा मंजर होगा, क्या खूब मंजर होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग दुरूद शरीफ आज पढ़ रहे हैं, वक्त निकालकर हुजूर की बारगाह में दुरूद भेज रहे हैं, तो कल क़यामत के दिन, सख्त तरीन दिन, उस गर्मी के दिन जिस दिन पानी एक एक कतरे के पानी को एक एक कतरे को पानी के एक एक कतरे को लोग तरस रहे हैं, उस दिन हौज़े कौसर से हुजूर के मुबारक हाथों से जाम उन अजीम शान हस्तियों को मिलेगा, उन आशिकों को मिलेगा जिन्होंने दुनिया में हुजूर की मोहब्बत दिल में रखी, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा किया, हुजूर के तरीके पे चले, हुजूर के आल से मोहब्बत करे, हुजूर की आले पाक से मोहब्बत करे, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करे और हुजूर इस्लाम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। तो कल क़यामत के दिन जब ये आएंगे तो नबी करीम अलैहि सलाम के मुबारक हाथों से आबे कौसर जब इनको अता होगा, हुजूर के हाथों से अता होगा, हुजूर अपने मुबारक हाथों से अता फरमाएंगे। तो जब वो पिएंगे तो मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब मेरा उम्मती, मेरा गुलाम जब हौज़े कौसर से आबे कौसर पी लेगा और उसको प्यास नहीं लगेगी, यहां तक के दाखिले जन्नत हो जाएगा। जन्नत में जाने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसने वो पानी पी लिया ये जो जन्नत का पानी है। और पिलाने वाले कौन? साकी कौन? इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साकी ये कौसर। और महरूम कौन रहेंगे? यजीद पलीद ये मैदान महशर में हुजूर के हौज़े कौसर के उस पानी से महरूम रहेगा, जिन्होंने आले रसूल को मैदान करबला में प्यासा, शहीद किया, हुजूर की आल को तकलीफ पहुंचाई, जुल्म किया, ज्यादती की, तशद्दुद किया, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, कल क़यामत में महरूम रहेंगे आबे कौसर से। प्यारे भाइयों, जो आज भी यजीद की तायीद करने वाले यजीदी पलीद मौजूद हैं, कि ये भी मैदान हश्र में आका के मुबारक हाथों से आबे कौसर से महरूम कर दिए जाएंगे। ये हौज़े कौसर से कभी सैराब नहीं होंगे। जो हुजूर की शान में बेअदबी करने वाले हैं, हुजूर के गुस्ताख हैं, रसूल के गुस्ताख हैं, आका की शान में बेअदबी करते हैं, आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, कल क़यामत में आका के हाथ मुबारक हाथों से आबे कौसर से महरूम कर दिए जाएंगे। इनको कोई पानी नहीं मिलेगा और ये प्यास की तड़प, प्यास की शिद्दत, इससे बेचैन और बेकरार होकर ही दाखिले जहन्नम कर दिए जाएंगे, जहां पर गरम गरम खौलता पानी इंतजार कर रहा होगा। जहन्नम में जब जाएंगे शिद्दत की भूख लगेगी, भूख प्यास, जहन्नम में भूख और प्यास होगी काफिरों को, मुनाफिकों को, अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को, गद्दारों को, जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करते हैं। जब जहन्नम में जाएंगे शिद्दत की भूख, शिद्दत की प्यास, कहेंगे हाय भूख, हाय भूख। तो गरम गरम जहन्नम की जो तह है, उस तह से निकलने वाला तोहड़ का फल, तोहड़ का एक पेड़ है, उसका फल है, वो कांटेदार फल उनको दिया जाएगा। फरिश्ते देंगे कि तुम्हारा ये खाना है, तुम्हें जहन्नम में ये खाना है तुम्हारे लिए। वो खाना जब आएगा उनके सामने, कांटे ही कांटे हैं, तो कांटे मुंह में डालने के साथ ही वो हलक में फंस जाएंगे। अब कहेंगे अल आतश, हाय प्यास, हाय प्यास। अब फरिश्ते खौलता हुआ गर्म पानी लाकर देंगे कि ऐ जहन्नमियों, तुम्हारे लिए खौलता पानी है, इसे पियो। तो वो जैसे पानी करीब आएगा, इनके चेहरे का गोश्त झड़ाकर नीचे गिरा देगा। ये पानी पी लेंगे और इनके पेट के आंत कट कट कर इनके पीछे के रास्ते से इनके पैरों पे गिर जाएंगे और फिर उनके आंत को, आंतड़ियों को अल्लाह ताला फिर दोबारा दुरुस्त कर देगा और फिर दोबारा भूख लगेगी, फिर प्यास लगेगी और फिर वही सिलसिला इनका चलता रहेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज माहौल इतना खराब हो रहा है, इतना खराब हो रहा है कि लोग
پیسے کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنا اسلام بیچ رہے ہیں، اپنا دین بیچ رہے ہیں، اپنا دین بیچ کر غیر مسلموں کی طرف جا کر ان سے کچھ پیسے لے کر اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، اللہ رسول کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں، اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں، قرآن کے خلاف میں اور سنت کے خلاف میں، صحابہ کے خلاف میں، ابو بکر عمر کے خلاف میں، عثمان و علی کے خلاف میں، نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ کو گالیاں، حضور کی شان میں بے ادبی، اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے چند پیسے کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر۔ آج کئی مسلمان اپنے دین کو بیچ کر مرتد ہو رہے ہیں، اور مرتد جو ہوتا ہے، جو اسلام سے پھر جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو ایسے مرتد کو جو اسلام سے پھر گیا، نہ اس کی نماز جنازہ ہے، نہ اس کا غسل ہے، نہ اس کا کفن ہے، بلکہ اگر وہ مل جائے، مرا ہوا مردار مل جائے، تو زمین کو کھود کر، زیادہ نہ کھودے، جس طرح ایک مسلمان کے لیے قبر کھودتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ تھوڑا سا گڑھا کھود کر وہ گڑھے کے اندر اس کو پھوس دیا جائے، اس کو ڈھکیل دیا جائے، اس کو اندر گھس دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ اس کو اتار رہے ہیں عزت کے ساتھ جیسے مسلمان کو قبر میں اتارتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو اس کے اندر دبوچ دیا جائے، زمین کے اندر اس کو دبا دیا جائے، کوئی عزت کے ساتھ نہیں، بلکہ دفنا دیا جائے، اس طرح سے بے عزتی کے ساتھ اس کو زمین کے اندر کر دیا جائے، اور قبر زیادہ گہری نہ ہو، بس تھوڑا سا گڑھا کھود کر اس کو اتار دیں اس کے اندر۔ یہ حکم دیا گیا مرتد کا۔ پیارے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضور کا وصال ہوا، نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، صحابہ بے قرار بے چین ہو گئے۔ ایک صحابی کو خبر ملی کہ حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، تیرے حبیب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو میری یہ جو آنکھیں، ان آنکھوں سے تو میں حضور کا دیدار کرتا تھا، اب حضور آ رہے ہیں، حضور نے پردہ کر لیا، تو اے اللہ اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ آنکھیں واپس لے لے۔ تو اسی وقت وہ نابینا ہو گئے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو حضرت عمر تلوار لے کر آ گئے، فرمایا کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، کہ حضور علیہ السلام تھوڑی دیر میں اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ حضرت عمر کی یہ کیفیت ہو گئی۔ پیارے بھائیوں، اب مسلمانوں کے اندر منافقین بھی موجود تھے، منافقین کو پتا چل گیا کہ حضور علیہ السلام وصال فرما گئے۔ منافقین نے کیا کیا؟ اب منافقین جو ہے نکل گئے باہر، گھر سے باہر نکل کر محلے میں جا کر ایک سے ملاقات کر کے کہنے لگ گئے کہ دیکھو اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر لیے ہیں، اب کیا ہے، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، کون کرے گا، کون نمازیں پڑھے گا، کیونکہ حضور خود چلے گئے، اب کوئی نماز نہیں پڑھے گا، اب کوئی روزے نہیں رکھے گا، اب کوئی زکات نہیں دے گا، اب کوئی حج پہ نہیں جائے گا، اور اپنے آپ کو قربان کرنے اسلام کے لیے اب کوئی آگے نہیں بڑھے گا، اب کیا کون کرے گا، حضور چلے گئے۔ یہ کیفیت حضرت ابو بکر کو پتا چل گئی کہ منافقین کے اندر یہ بات، منافقین یہ بات کو مدینے میں پھیلا رہے ہیں کہ حضور پردہ کر لیے تو اب کون نمازیں پڑھے گا، کون روزہ رکھے گا۔ تو منافقین مسلمانوں کے اندر، صحابہ کے اندر یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ حضور کے جانے کے بعد اب نمازیں وغیرہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اب مسجدیں ویران ہو جائیں گی، ایسا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر چادر ڈالی دی ہے۔ صدیق اکبر آئے اور چادر مبارک ہٹائی اور آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے کہ اگر آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو ان کے چہرے پر بوسہ دینا، ماتھے پر بوسہ دینا، یہ سنت ہے۔ تو صدیق اکبر
ایسی حالت ہے کہ صحابہ غم سے بری حالت میں ہیں. فاروق اعظم تلوار پہ ہاتھ کے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کو مار دوں گا, اس کو قتل کر دوں گا میں. فاروق اعظم کی یہ کیفیت ہے. ایسے نازک حالات ہیں, ایسے نازک حالات میں صدیق اکبر آگے بڑھ کر خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو, اے لوگوں سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں. جو محمد کی عبادت کرتا تھا, جو محمد کی عبادت کرتا تھا, وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, وصال فرما گئے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اللہ کو کبھی موت نہیں آنی, اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ ہمیشہ سے ہے, حی اور قیوم ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میرے آقا کے صحابہ, کہ حضور کا جو مشن تھا, کہ حضور علیہ السلام جو مشن ہمیں دیے اور پردہ فرما لیا, کیا حضور کے بعد اس مشن کو ہم چھوڑ دیں گے؟ کہ ہم کو تو پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے, پوری دنیا کے اندر وحدہ لا شریک کی طاقت دینا ہے, ہمیں تو پوری دنیا میں پھیل کر اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے, دین کا کام کرنا ہے. جب یہ جوشی تقریر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام نے فرمائی, وہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کا وصال کا غم بھی ہے سینے میں, اور ساتھ ہی ساتھ صدیق اکبر کے بیان سے پھر صحابہ کے اندر ایک جان آ گئی کہ اگر حضور پردہ فرما گئے تو اس کے بعد کیا اسلام ختم ہو جائے گا, کیا دین ختم ہو جائے گا, یہ دین کا کام آگے بڑھ بڑھائے گا, کیا پھر کفر نہ پلٹ جائے, کہ مسلمان دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جائے, پھر عیسائیت کی طرف نہ لوٹ جائے, یہودیت کی طرف نہ لوٹ جائے, ایسا نہ ہو جائے. تو لہذا ہمیں دین کا کام کرنا ہے. تمام صحابہ کرام علیہ رضوان یکجٹ ہو کر سب نے صدیق اکبر کی تقریر پر لبیک کہا کہ ابو بکر اب حاضر ہے, اے ابو بکر اب حاضر ہے. پیارے محترم بھائیوں, نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کی نماز جنازہ ہوئی. نماز جنازہ جیسے عام مسلمانوں کی نماز ہوتی ہے ایسی نہیں, حضور کی نماز جنازہ ایسی نہیں کہ کوئی نماز پڑھائے اور پیچھے صفیں ہو, ایسی نہیں, بلکہ آقا علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے تخت پر مجھے لٹانا, اور سب سے پہلے جو میری نماز مجھ پر صلات بھیجے گا, یعنی درود بھیجے گا, وہ میرا اللہ ہوگا. سبحان اللہ, سب سے پہلے اللہ ہوگا جو مجھ پر درود بھیجے گا. تو پیارے محترم بھائیوں, آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو غسل وغیرہ کے بعد, غسل دینے والے مولا علی غسل وغیرہ ہوا, اور آقا علیہ السلام کو تخت پر آپ علیہ السلام کے جسم پاک کو جب لٹایا گیا, رکھا گیا, تو سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر درود بھیجا, اور اس کے بعد آل رسول حضرت مولا علی اور حضور کے گھر والے وہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا. اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان آتے, تھوڑے صحابہ آتے حضور کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہوتے اور درود شریف پڑھتے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, درود شریف پڑھتے. جو بھی آتے صحابہ درود شریف پڑھتے. یہی حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ ہے. کوئی ایسی نماز نہیں ہوئی جیسے عام انسان مسلمانوں کی ہوتی ہے, امتیوں کی ہوتی ہے. ایسی نماز جنازہ ہمارے آقا کی نہیں, بلکہ سب حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. حضرت علی آپ نے حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے اہل بیت کے اندر اللہ کے بعد جبریل امین حاضر ہوئے, انہوں نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا, اور اس کے بعد پھر اہل بیت نے حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ, آپ کو اللہ نے جو یہ کام سپرد کیا تھا, آپ نے یہ کام مکمل کیا, آپ نے ہم تک قرآن پہنچا دیا, آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا, آپ نے اسلام کو ہم تک پہنچا دیا. پھر درود پڑھا, پھر ہٹ گئے,
پھر صحابہ آتے گئے, ہٹتے گئے, پڑھتے گئے درود شریف, ہٹتے گئے. صبح سے کئی گھنٹوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا, بہت دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس کے بعد پیارے محترم بھائیوں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کو, کیونکہ نبی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ نبی جس مقام پر وصال فرمائے اسی مقام پر ان کی تدفین عمل میں آتی ہے. نبی کریم علیہ السلام حجرہ عائشہ میں وصال فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے اور وہی آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. تو وہی حجرہ عائشہ جہاں آج گنبد خضرا ہے, جو گنبد خضرا ہے اسی کے نیچے حجرہ عائشہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرہ عائشہ ہی میں آپ کو زمین کے اندر اتارا گیا, آپ کی لحد بنائی گئی, آپ کی قبر مبارک تربت اطہر بنائی گئی اور وہیں پر آپ کے جسم مبارک کو اتارا گیا. اس کے بعد پیارے بھائیوں صدیق اکبر, اس کے بازو میں صدیق اکبر کی جگہ, اس کے بازو میں حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے جگہ رکھ لی, لیکن فاروق اعظم نے وہ جگہ ان سے مانگ لی. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ جگہ حضرت عمر کو دے دی. تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بازو میں مدفون ہیں, آرام فرما ہے اور قیامت تک اس طرح ہی رہیں گے. اور قیامت کے وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت نہیں آئی, عیسیٰ علیہ السلام کو وفات نہیں آئی. عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے, زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو یہ دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں. جب دوبارہ آئیں گے تو دنیا میں آئیں گے تو کیا بن کر آئیں گے؟ نبی تو پہلے سے ہیں لیکن اب حضور کے امتی بن کر آئیں گے اور اسلام کی تبلیغ کا کام کریں گے, دین کی دعوت کا کام کریں گے. کیونکہ اس وقت تک دین کے اندر بہت ساری برائیاں پیدا ہو جائیں گی, بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی, کئی فرقوں میں دین بڑھ جائے گا. عیسائی جو صلیب بنائے ہوئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے صلیب ہی توڑیں گے. صلیب جو ہے نا, دیکھتے ہیں آپ چرچ وغیرہ پر صلیب لٹکی ہوئی ہوتی, صلیب ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر صلیب کو توڑیں گے پہلے, اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر جو ہوتا ہے جن کو بد جانور کہتے ہیں, خنزیر قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا کہ تم پر حرام کر دیا لحم الخنزیر, سور کا گوشت تم پر حرام کر دیا گیا. تو قرآن میں سور کا ذکر موجود ہے. تو خنزیر کو ختم کر دیں گے کیونکہ خنزیر اتنا بد جانور ہے کہ وہ جو لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں, کون کھاتے ہیں؟ یورپ کے لوگ کھاتے ہیں, اکثر وہیں کے لوگ کھاتے ہیں, پتہ نہیں اور کون کون کھاتا. مشہور یہی ہے کہ ادھر کے لوگ ہی کھاتے ہیں. اس کے اندر اتنی گندگی ہوتی ہے کہ جو وہ گندا گوشت کھاتا ہے اس کے اندر سے شرم حیا ختم ہو جاتی ہے, وہ کپڑے اتار دیتا ہے, ننگا ہو جاتا ہے, بے حیائی بے شرمی اس کے اندر مزید بڑھتی ہے جو یہ گندے جانور کا گوشت کھاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کر دیں گے اور اس وقت پر کوئی فرقہ نہیں ہوگا. سارے فرقے جتنے بھی فرقے ہیں جو ہٹ گیا وہ ہٹ گیا, لیکن سارے فرقے ختم, ایک ہی جماعت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, وہ ہوگی اہل سنت جماعت. اور اس سے ہٹ کر کوئی جماعتیں وغیرہ نہیں, سب اپنے اپنی جماعتوں کو چھوڑ کر اہل سنت میں آ جائیں گے. کیونکہ جب نبی موجود ہوتے ہیں, جب اللہ کا کوئی نبی موجود ہو تو سارے فرقے ختم ہو جاتے ہیں, سب ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع ہو جاتے ہیں. تو نزول عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اب کوئی فرقہ نہیں رہے گا, سب کے سب فرقے والے توبہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے. ہر فرقہ ختم, ایک ہی ہے اہل سنت و جماعت, عیسیٰ علیہ السلام اور سارے مسلمان. پیارے محترم بھائیوں, اور اس کے بعد پھر جب دجال آئے گا, جو سب سے بڑا فتنہ حضور علیہ السلام کی امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ. جب دجال ظاہر ہوگا اور لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہی کی طرف بلائے گا, بھٹکانے کے لیے بلائے گا اور کفر کی طرف بلائے گا, تو میرے پیارے محترم بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جہاد فرمائیں گے, جنگ کریں گے, اور جنگ ہوگی اور دجال بھاگے گا.
دجال فرار ہوگا، بھاگے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے نیزے سے ماریں گے. جیسے نیزے سے ماریں گے تو اس کی پیٹھ کے آر پار ہو کر دجال اسی مقام پر ہلاک ہو جائے گا. اور اس کے بعد پوری دنیا میں امن ہی امن، پوری دنیا میں سکون، شانتی، امن، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی کسی کی برائی کرنے والا نہیں. بہت پیارا ماحول، ہر طرف ماحول، بہت ہی پیارا ماحول. اور اس کئی دنوں کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط ایسی کے بس آنی ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی موت انبیاء کو بھی آئے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام جب وصال فرمائیں گے تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے حجرے مبارکہ کے پاس، حضور کے حجرے مبارکہ میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، جہاں جن کی قبور ہے، ایک اور ایک جگہ وہاں پر محفوظ ہے، اور وہ جگہ کس کے لیے ہے؟ وہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب وصال فرمائیں گے تو وہاں پر حضور کے قریب میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے بازو میں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئے گی. اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا حضور علیہ السلام اپنی تربت انور سے اٹھیں گے. ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ، اس طرح میدان محشر میں تشریف لا رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ موجود رہیں گے. میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ جو آج کئی فرقے بن رہے ہیں کہ کوئی نعوذ باللہ حضور کو اپنی طرح کہہ رہا ہے، کوئی صحابہ کو گالی دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے قرآن حدیث کافی ہے، کوئی امام کی تقلید ضروری نہیں، کوئی امام کی تقلید ضروری نہیں. اپنے آپ کو حدیثوں کے عمل کرنے والے کہہ کر غلط قرآن کے ترجمے کر رہے ہیں، حدیثوں کے ترجمے غلط کر کے خود گمراہ ہو رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں. کوئی قادیانی بن گیا ہے، اپنے آپ کو احمدی کہہ رہا ہے. تو یہ جتنے فرقے آج ہم بٹ رہے ہیں ان فرقوں میں، اور جانے والے کون؟ یہ پورے مسلمان، سنی مسلمان، اہل سنت و جماعت، سنی مسلمان ہی ان تمام فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں. کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، کیونکہ ہمارے پاس بھولا پن زیادہ ہے، علم دین سے دوری زیادہ ہے. اور ہم اہل سنت میں سے ہی لوگ جو ہے نکل کر کوئی وہابی بن رہا ہے، تو کوئی خارجی بن رہا، تو کوئی رافضی بن رہا، کوئی نیم رافضی بن رہا، تو کوئی اور کسی جماعت میں، تو کوئی کسی اور جماعت میں. یہ جتنے جماعتوں میں بٹ رہے ہیں وہ پورے کے پورے سنی نکل رہے ہیں، سنی بٹ رہے ہیں. سنیوں کو پیارے بھائیوں، کیونکہ پوری دنیا میں پہلے سنی ہی تھے، سنی ہی تھے. جب نئے نئے فرقے بن گئے تو سنی ان میں جا کر ان کی تعداد بڑھانے لگ گئے. اب حیدرآباد شہر کو دیکھ لیں آپ کہ جتنی سنیوں کی مسجدیں آج سے 50 سال پہلے تھی، آج سے 50 سال 25 سال پہلے سنیوں کی جتنی مسجدیں تھیں، آج اس میں سے کئی مسجدیں اہل سنت کے ہاتھ سے چلی گئی، اہل سنت جماعت کے ہاتھ سے چلی گئی. اور اب وہاں پر نہ فاتحہ ہے، نہ سلام ہے، اور وہاں پر اہل سنت کا نہ کوئی اجتماع ہے. وہاں پر بدعقیدے اپنی اپنی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر سنیوں کو کھینچ کھینچ کر لا کر ان کو گمراہ کرتے نظر آ رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، آج ہم کو اپنے مسلک، اپنے مذہب اسلام کی بقا کے لیے، جس وقت صحابہ کرام کے دل پر چوٹ لگی، حضور پردہ فرمائے، صحابہ غمزدہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے دین کا کام نہیں چھوڑا. اسلام کی تائید میں سب سے پہلا تیر چلانے والے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تبلیغ دین کے لیے مدینے سے نکل کر آپ چائنا چلے گئے، چین چلے گئے آپ، اور چائنا میں آج بھی آپ کا مزار ہے. کہاں عرب اور کہاں چین. جانے والے صحابی کون؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. میدان بدر ہے، بدر کا میدان اسلام کی پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ. مسلمان 313 ہے، کفار 1000 ہے. اور وہاں پر حضرت سعد ابن ابی وقاص تیر و کمان لے کر حضور کی بارگاہ میں ٹھہرے ہیں.
اسلام کی تائید میں، اسلام کی تائید میں کفر کی طرف پہلا تیر چلانے والا کون؟ صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ گواہ ہو جائے، یا رسول اللہ، صحابہ کو بھی گواہ کر لیا، دیکھو اے صحابہ مسلمانوں گواہ ہو جاؤ کہ میں اسلام کی تائید میں پہلا تیر چلا رہا ہوں کافروں کی طرف۔ تو پہلا تیر چلا کر آپ نے مسلمانوں کو گواہ کر لیا۔ تو یہ شان والے صحابہ، اور آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی بے نیازیاں ہوتی ہیں کہ وہ صحابی کہ جنہوں نے اسلام کی تائید میں تیر چلایا، پہلا تیر چلایا، انہی کا بیٹا عمرو ابن سعد میدان کربلا میں امام حسین کی طرف تیر چلایا اور یزیدیوں کو گواہ بنایا کہ اے میرے ساتھیوں دیکھو سب سے پہلا تیر حسین اور حسینیوں کی طرف چلانے والا میں عمرو ابن سعد ہوں، دیکھو میں پہلا تیر چلا رہا ہوں۔ امام حسین نواسہ رسول کی طرف تیر چلانے والا وہ صحابی رسول کا بیٹا جنہوں نے اسلام کی تائید میں سب سے پہلے تیر چلایا، ان کا بیٹا نواسہ رسول کے خلاف میں یزید کی تائید میں امام حسین کی طرف تیر چلا رہا ہے اور یزیدیوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ اے میرے ساتھیوں، اے یزیدیوں گواہ ہو جاؤ کہ میں عمرو ابن سعد میں سب سے پہلا تیر حسین کی طرف چلا رہا ہوں۔ معاذ اللہ، والد کیسے تھے اور بیٹا کیسا نالائق نکلا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مقدر ہے، ان کے مقدر ویسے تھے اور اس کی جو ہے قسمت ایسی تھی کہ یہ بدترین آدمی نواسہ رسول کی طرف تیر چلا کر گواہ بنا رہا ہے لوگوں کو۔ الیاذ باللہ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد کیا ہے؟ حجۃ الوداع ہے، حضور نے ایک ہی حج کیا، آخری حج، ایک ہی حج۔ حج کے موقع پر سرکار حج پر جا رہے ہیں، کون صحابی گھر میں بیٹھے، سب نکل کے حج پر۔ کتنے صحابہ؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کے ساتھ حج پر چلے گئے، حج کیا، حج کر کر واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد پیارے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، اسلام کو آگے تک پہنچانے کے لیے، پوری دنیا میں اسلام پھیلے، ہر جگہ اسلام کی بہاریں نکلے، ہر انسان کلمہ پڑھ کر مسلمان بن کر جنت میں جائے، جہنم سے بچے۔ انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو پوری دنیا میں پھیلنے کا حکم دے دیا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان پوری دنیا میں پھیل گئے اور بقیع شریف جو مدینے کا قبرستان ہے اس میں صرف 10,000 صحابہ، کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ملیں گے آپ کو۔ 1,24,000 صحابہ میں 10,000 صحابہ کرام کی مزارات بقیع میں، باقی 1,14,000 صحابہ یہ کہاں گئے؟ کچھ مکے میں، کچھ مکے میں، باقی صحابہ کہاں ہیں؟ 1,14,000، یہ 1,10,000 سمجھ رہے ہو؟ 1,00,000 کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کی مزارات کہاں ہیں؟ تبلیغ دین کے لیے جہاں چلے گئے وہیں پہ ان کی مزار، وہیں نثار فرمایا، وہیں ان کی مزار۔ ہندوستان میں صحابہ نہیں آئے، یہاں پر صحابہ کے چاہنے والے، یہاں پر حضرت امام سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے۔ یہاں پر صحابہ نہیں آئے، صحابہ مالابار کی طرف، کیرلا کی طرف آئے، تجارت کی غرض سے، تجارت کی غرض سے کیرلا آئے اور کیرلا میں تجارت کی اور اچھی تجارت کی، بہترین تجارت کی، تو اس تجارت سے متاثر ہو کر مالابار، جس کو آج کیرلا کہا جاتا ہے، اس زمانے میں مالابار کہتے تھے، مالابار کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کیرلا تک محدود رہے۔ آگے جیسے کرناٹک ہے، آندھرا ہے،
اور ادھر پھر مہاراشٹر ہے، ادھر تک نہیں پہنچا اسلام، کیرلا میں پہنچا، صحابہ کے دور میں پہنچا، آگے نہیں بڑھا، یہاں تک نہیں آیا، وہاں تک محدود رہا، آ گیا، مسجدیں بھی بن گئی، لیکن اسلام کی تبلیغ کا کام اس وقت شروع نہیں ہوا. کب ہوا؟ جب میرے خواجہ غریب نواز ہندل ولی معید الدین چشتی سما اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ دلی آئے اور دلی سے پھر اجمیر آئے اور اجمیر میں اپنا مسکن بنایا، اپنا سینٹر بنایا، مرکز بنایا اور وہاں تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو میرے پیارے بھائیوں، آج بھی اس کام کی ضرورت ہے کہ مشن غریب نواز، مشن صحابہ، مشن غوث اعظم، اس کام کی ضرورت آج کے دور میں پہلے سے زیادہ ہے، ہر دور میں رہی. حضور کا مثال ہوا، اس وقت بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے اور کل بھی اس کی ضرورت رہے گی، لیکن ہم اس سے آج غافل ہیں. ہماری مسلمانوں کی اکثریت اس کام سے غافل ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جو 5 وقت نماز پڑھ لیا، داڑھی رکھ لیا، رمضان کے روزے رکھ لیے، زکات وغیرہ اگر بنتی ہے، مال دیا اللہ نے، زکات بنتی ہے، زکات دے دی، اور ایک آدھ مرتبہ حج کرنا ہے، حج کر لیا تو الحمدللہ سب ہو گیا، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، نہیں، اگر یہی کام صحابہ کرام اہل رضوان اگر مکے میں مدینے میں رہ کر یہی کام کر لیتے، خواجہ غریب نواز سمرقند بخارا میں رہ کر وہیں اگر یہ کام کر لیتے، اولیاء کرام اپنے اپنے جگہوں پر یہ کام کر لیتے، پہاڑی شریف میں بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ عراق سے آنے والے ہیں، اگر عراق میں رہ کر ہی نمازیں تہجد گزاریاں قرآن کی تلاوت کر لیتے تو وہ تو جنت میں چلے جاتے. ہر ولی اپنے اپنے علاقے میں رہ کر نمازیں وغیرہ پڑھ کر عبادتیں کر کر جنت میں جا سکتا ہے، لیکن یہاں تک دور کا سفر کرنا، اتنا سفر کر کے یہاں کی بھاشا الگ، یہاں کی لینگویج الگ، یہاں کا کھانا الگ، یہاں کی آب و ہوا الگ، ان کا الگ، ہمارا الگ، اس کے باوجود زبان سمجھ میں نہیں آتی. آپ ابھی بھی اگر کیرلا چلے جائیں تو آپ کی وہاں کی بھاشا میں نہیں آتی، ملیالم سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے. کرناٹک کے علاقے کنڑ چلتی ہے، کنڑ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تبلیغ دین کرنا ہے، اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. اب ہم اپنی زبان حیدرآباد میں رہتے ہیں، حیدرآباد دکنی، ہم اپنی لینگویج میں بھی ہم کسی کو سمجھائیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح بولنے والا جو ہے غیر مسلم اسلام قبول کر لے، کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ایک نئے مقام پر جانا اور ان کا ہمارا نہ زبان ملی ہے، نہ تہذیب، تمدن، سب کچھ الگ ہے، اس کے باوجود اس مقام پر جا کر تبلیغ دین کرنا، اپنے اخلاق پیش کرنا، اسلام پیش کرنا، قرآن پیش کرنا، نبی کی سیرت بیان کرنا اور اس کے بعد تبلیغ دین کر کے اسلام کی دعوت دینا اور غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرانا، یہی صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام کا طریقہ رہا اور پوری دنیا میں چل رہا ہے. لیکن آج ہم مسلمان سستی کاہلی کا شکار ہو گئے، ہم نے اپنے عظیم مشن کو بھلا دیا. آج بھی اس مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے پیارے بھائیوں، آج بھی غریب نواز کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، آج بھی غوث اعظم کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں، ہم تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہم تو اپنے اپنے دیگر تجارتی مصروفیت میں مصروف ہیں، پیسہ کمانا ہے، مال دولت کمانا ہے، اسی میں لگے ہیں کہ آج اتنا پیسہ ہے تو کل اور اتنا ہو، پرسوں اتنا ہو، اتنا ہو، میرا مال بڑھتا چلا جائے. کھائے گا کیا بھائی؟ اتنا ہی کھائے گا، اتنا زیادہ مال تو نہیں کھائے گا، سونا تو نہیں کھائے گا، چاندی تو نہیں کھائے گا، سونا چاندی تو نہیں کھائے گا نا، اتنا کھانا ہی کھائے گا، 2 والے اور بڑھ کے کھا لے گا، اس کے بعد پیٹ کی بیماریاں شروع ہو جائے گی. اور تو میرے پیارے بھائیوں، انسان اتنا ہی کھاتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ زیادہ جو حرص اور طمع ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جو حرص اور طمع ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر ابن آدم کو، یعنی آدم کی اولاد کو، ابن آدم کو سونے کی وادی دے دی جائے، وادی یعنی ایک پورا علاقہ،
یہ بہت بڑا علاقہ جہاں پر چٹانیں بھی ہے، کھلا جو ہے علاقہ بھی ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، ایک وادی اور پوری وادی سونے کی ہے، ٹیلے ڈھلان اونچان سب سونا ہی سونا ہے، پورا سونا ہے۔ وہ سونے کی وادی دیکھ کر انسان کیا کہے گا؟ الحمدللہ، بس اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یہ نہیں کہے گا، بلکہ کیا کہے گا؟ ایک تو مل گئی وادی، ایک اور وادی مل گیا، بس تھا، ایک اور وادی ہونا تھا، بس اتنا کافی تھا۔ ارے یار، ایک وادی مل گئی آپ کو سونے کی، اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے بہت بڑی بات ہے، 10 تولے سونا ہے، گھروں میں 1 تولہ سونا نہیں ہے لوگوں کے، 1 تولہ سونا گھروں میں نہیں ہے۔ وادیاں کس کو کہتے ہیں؟ کئی لوگ ایسے کہ جنہوں نے سونا دیکھا ہی نہیں، بس دوسروں کے گلوں میں سونا دیکھا، دکانوں پہ سونا دیکھا۔ کئی خواتین ایسی غریب ہے کہ سونا پہننا ان کے نصیب میں نہیں ہے، اتنی غریب ہے، اتنی غربت ہے ان کے پاس۔ ہزاروں گھر ایسے ہیں، لاکھوں گھر ہیں، زکات کے مستحق ہیں لوگ، لیکن انسان کی جو حرص اور دمع ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مالداروں کو کہا جا رہا نہیں، اگر یہ غریب جو ہے، اگر اس کو اللہ مالدار بنا دے اور اس کو سونے کی وادی دے دے، یہ غریب نہیں کہے گا ایک اور مل گئی تو بس تھا، ایک تو مل گئی، ایک اور مل گئی تو بس تھا۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد، انسان یہ اتنا زیادہ حریص ہے، حرص والا ہے۔ پھر آقا نے کیا فرمایا؟ اس کا منہ، اس کا جو منہ ہے، اس کے منہ کو قبر کی مٹی اس کا منہ ہے، یعنی مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر کی جو مٹی ہے وہ مٹی میں پورا انسان مٹی میں مل جاتا ہے، وہ منہ میں بھی مٹی آ جاتی ہے، تو قبر کی مٹی اس کا منہ ہے۔ تو اتنی زیادہ انسان کو حرص ہوتی ہے، جب اتنی حرص ہے تو پھر وہ آخرت کی تیاری کے لیے کیا کرے گا؟ دین کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کیا سفر کرے گا؟ دین کے لیے کیا لوگوں کو سکھائے گا؟ کیا لوگوں کو سمجھائے گا؟ خود نہیں سیکھا ہے تو دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ تو پہلے تو سیکھنا پڑے گا، پہلے تو دین کو سیکھنا پڑے گا، جو سیکھا ہے اس کو سکھانا پڑے گا، تو سیکھا ہی نہیں سکھائے گا کیا؟ سیکھے گا کب؟ کبھی نہیں، کیونکہ پیسہ جو کمانا ہے، پیسہ جو کمانا ہے تو سیکھنے کا سوال ہی نہیں ہے، تو سکھائے گا کب؟ میرے پیارے بھائیوں، اسی دوران موت کا فرشتہ تشریف لائے گا، ملک الموت علیہ السلام آئیں گے اور انسان کو اس وقت پر کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ملک الموت سامنے ٹھہرے ہوئے، کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، ختم ہو گیا ٹائم پورا، سارا وقت ختم ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ وقت ہم سب پر آنے والا ہے، خدا را ہم تبلیغ دین کی طرف توجہ دیں، اسلام کو پھیلانے کی طرف توجہ دیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو لوگ دلوں سے نکال رہے ہیں، حضور کی عظمت لوگوں کے دلوں میں داخل کریں، عظمت رسول، حب رسول، رسول کی عزت، رسول کا ادب، رسول کی محبت، رسول کا ریسپیکٹ، یہ لوگوں کے دلوں میں داخل کریں، لوگوں کے دلوں میں داخل کریں، اپنی محفلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کریں، جہاں 4 آدمی مل جائے تو آدمی بیٹھ جائے، فوراً میں حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کریں، آقا علیہ السلام کی سنت بیان کر دیں، آقا علیہ السلام کا کوئی واقعہ بیان کر دیں، جہاں ذکر رسول چھڑ جاتا ہے تو سبحان اللہ اس محفل کے کیا کہنے۔ تو ہم اپنی محفلوں کو حضور علیہ السلام کی محفلوں سے، ذکر سے سجائیں، اس کو گھر ہو، دوستوں کی محفل ہو، یا کسی کاروبار میں گئے ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ذکر رسول چھیڑ دیں، رسول کا ذکر شروع کر دیں، رسول کے ذکر میں ہی بڑی کامیابی۔ فرمایا گیا کہ جس کے دل میں رسول کی محبت ہوگی اللہ کے بعد اس کا مقام بلند ہوگا، اور وہی شخص اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہوگا، وہی شخص اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے جس کے دل میں عشق رسول ہے، جس کے دل میں حب رسول ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہی کامیاب ہے۔ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رسول کی محبت ہو، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، اللہ سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ جس سے محبت فرمائے پھر اللہ اس کو داخل جہنم نہیں کرے گا، اس کو داخل جنت ہی کرتا ہے، اس کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ثوبان صحابی رسول ہے،
وہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جب تنہا ہوتا ہوں، غمزدہ ہوتا ہوں تو آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا دل بہل جاتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے. لیکن یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن اللہ کا اگر کرم ہو گیا آپ کے صدقے میں اور جنت مل گئی، جنت اگر مل بھی گئی تو یا رسول اللہ جنت میں آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، کتنا بلند مقام ہوگا. اور میں تو غریب ہوں اور جنت میں غریبوں کے محلے میں شاید مجھے جگہ ملے گی. تو یا رسول اللہ پھر کیسا اس وقت، یا رسول اللہ کیسا کہ آپ الگ مقام پر ہوں گے، ہم الگ مقام پر ہوں گے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا رحمت جوش پر آئی، دریا رحمت جوش پر آئی. فرمایا کہ جنت میں ہر ایک کو میرا دیدار نصیب ہوگا، کیونکہ جنت میں حضور کی زیارت تو ہر ایک کو نصیب ہوگی، ہر ایک آقا کی زیارت کرے گا، کوئی محروم نہیں رہے گا، کوئی محروم نہیں رہے گا. پیارے بھائیوں، وہ صحابہ تھے، ان کے جنت میں اعلیٰ مقام ہوں گے اور ہم غلامان صحابہ ہیں تو ہمارا مقام تو ان کے برابر نہیں ہوگا. لیکن جنت میں انٹری لینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس میں داخل ہونا سب سے بڑی کامیابی. جو اس میں داخل ہو گیا اب کبھی نکالا نہیں جائے گا. سب سے بڑی کامیابی یہ کہ جنت میں داخل ہو اور حضور کی زیارت کرے اور حضور علیہ السلام کے دیدار کو جنت میں روزانہ ہوں گے، آقا کے دیدار روزانہ جنت میں ہوں گے. ہر غلام روزانہ حضور کی زیارت کرے گا جنت کے اندر. اور جو منافق ہے، جو کفر پہ مرا، وہ کبھی بھی حضور کی زیارت نہیں کر سکے گا، حضور کے دیدار سے محروم رہے گا. صدیق اکبر کے دیدار سے، فاروق اعظم کے دیدار سے، ہر صحابی کے، ہر اہل بیت کے افراد سے، سب کے دیدار سے محروم رہے گا. جو امام حسین کے دیدار سے محروم ہو گیا، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. امام حسین کی اتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جو امام حسین کے خلاف بکواس کرتے ہیں. کیا جنت میں امام حسین کی کو زیارت ملے گی؟ امام حسین کا دیدار کر سکیں گے؟ بالکل نہیں. میرے پیارے بھائیوں، اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کے کام کی طرف آگے بڑھیے. اپنے اطراف کے ماحول کو دینی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے. آپ کا بولنا، آپ کا بات چیت کرنا، آپ کا کوئی کام کرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہر کام اسلامی طریقے کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا. اگر سنت کے مطابق ہوگا تو پھر آپ کی بات لوگ قبول کریں گے، آپ کی دعوت کو لوگ قبول کریں گے. آپ کی دعوت کب قبول ہوگی؟ جب آپ نمازی ہوں گے، جب آپ کے چہرے پر داڑھی ہوگی، جب آپ کے سر پر امامے کا تاج ہوگا. جب آپ بات کریں گے گالی نہیں دیں گے، آپ بات کریں گے سچ بولیں گے، آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آپ کسی کا حرام مال نہیں کھائیں گے، آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے. تو اس کے بعد جب آپ اسلام کی تبلیغ کا کام کریں گے تو آپ کی دعوت کو لوگ قبول کریں گے. یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ بڑے سچے ہیں، ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے. آپ کی بات کو لوگ قبول کریں گے. جب قبول کریں گے جب آپ آقا کی سنت پر عمل کریں گے، اور سنت پر عمل نہیں کریں گے اور ایسی باتیں کریں گے تو کوئی بھی اس کا اثر نہیں لے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، آئیے ارادہ کیجیے، نیت کیجیے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اچھے کریں گے. نماز کی ایسی پابندی کریں گے کہ اذان کے ساتھ ہی ہم مسجد میں نظر آئیں گے، اذان کا جواب دیں گے، پہلی صف میں نماز پڑھیں گے اور سنت کے نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت اور نیکی کی دعوت اور آقا کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے اور آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر آقا کی سنتوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ اور دوسروں کو دعوت دینے کا کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے، عشق رسول دل میں اتار کر، عشق رسول دل میں اتار کر اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
محترم پیارے بھائیوں، آئیے اپنے درود شریف کے معمولات